السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبھی محترم، الحمدللہ اس طرح رمضان مبارک میں آپ کے سامنے اعلان کیا تھا کہ قرآن کریم کے اندر وہ آیتیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں. یہ ہمارے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جس رب کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ رب ہمیں مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں. یعنی اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہوگی کہ ایمان لانے والے کو اس کا رب سے مخاطب ہو کے کلام کرتا ہے. ورنہ اس سے پہلے کسی بھی امت کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اسلام سے نہیں نوازا. کسی بھی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے ایمان والوں. یہ صرف اور صرف اس امت کا خاص ہے. ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، 88 مرتبہ قرآن کریم میں اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا. یہ ہمارے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ جہاں پر اللہ نے ہمیں مخاطب کیا ہے تو کم سے کم ہم وہ بات کو سنیں نا کہ اللہ ہم سے کیا فرمایا. قرآن کی ہر آیت آپ پڑھیں نہ پڑھیں، کم سے کم وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اے ایمان والو، تو کم سے کم وہ تو ہم پڑھ لیں کہ اللہ نے کیا فرمایا. اچھا، اس میں توجہ بھی مطلوب ہے کہ اگر کسی کو کوئی بات کہی جائے تو وہ اس کو اگنور کر دیتا ہے، لیکن اگر اس کے نام لے کر ہم اس سے کوئی بات کریں گے تو وہ فوراً متوجہ ہو جاتا ہے، اپنی پوری توجہ ہماری طرف لگا دیتا ہے. تو اسی لیے اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب کیا تاکہ ہماری توجہ جو ہے وہ پوری توجہ اس کلام کی طرف ہو. اچھا، اس میں ایک بھی ہے وجہ اپنائیت. جب ہم کسی اپنے کو مخاطب کرتے ہیں تو اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اس کو نام لے کے مخاطب کرتے ہیں. جیسے کہ اپنے بچوں کو مخاطب کرنا ہو تو نام لے لیتے ہیں، ورنہ غیر کو کون نام لے کے پکارتا ہے. تو یہاں پر اللہ کی طرف سے ایک اپنائیت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا کہہ کے اپنی طرف متوجہ کیا ہے. اور پھر کہہ کے مخاطب کر کے کہا کیا؟ پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ. دیکھیں دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے کر آؤ. تو پتہ یہ چلا کہ سارے کے سارے وہ لوگ جو ایمان والے کہلاتے ہیں نا وہ ایمان والے نہیں ہیں. اصل ایمان والے کون ہیں؟ کہ جنہوں نے ایمان کو سمجھا ہوگا. آج انشاءاللہ عز و جل اسی ایمان کی تشریح ہوگی. جب ہم ایمان کو سمجھ جائیں گے تو پھر ہم اپنا تجزیہ کر لیں گے کہ ہم ایمان کے کس درجے کے اندر ہیں. کیونکہ ایمان والا تو سب کہلا رہا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کے نزدیک ایمان والا کون ہے وہ اس وقت پتہ چلے گا جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ایمان ہے کیا چیز. ایمان کا اگر لفظی مطلب دیکھیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے یقین. یقین، جس کو جتنا بڑا زیادہ یقین ہوگا اس کا ایمان اتنا پختہ ہوگا. کیسے؟ ہم کوئی بھی کام اس وقت تک کرتے ہی نہیں ہیں جب تک کہ ہمیں یقین نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ کہیں پر جانا چاہتے ہیں، سفر پہ جانا چاہتے ہیں، تو جب تک آپ کے پاس سواری نہ ہو، جب تک آپ کی صحت اچھی نہ ہو، جب تک آپ کے پاس وسائل نہ ہو تو آپ سفر نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں یہ تو بے وقوفی ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہ ہو ہم نکل جائیں. جب سارے اسباب آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں پھر جاتے ہیں آپ سفر پہ. اسی طرح کوئی بندہ کاروبار میں پیسے کب لگاتا ہے؟ جب اس کو یقین ہوتا ہے کہ مجھے 2 پیسے زیادہ ملیں گے. جب یقین نہیں ہوگا تو کاروبار نہیں کرتے. تو ایمان کب فائدہ دے گا؟ جب آپ کو یقین ہوگا کہ اسی راستے سے کامیابی ملے گی، اس کے علاوہ سے کامیابی نہیں ملے گی. تو ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یہ یقین کرنا کہ اسی میں کامیابی اور کہیں کامیابی نہیں ہے. اور الحمدللہ ایک مسلمان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر ہے تو اسی میں ہے، ایمان میں. اور اگر یہ نہیں ہے تو نہ دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت میں کامیابی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایمان کا تعلق کہاں، کس جسم کے کس حصے سے؟ دل کے ساتھ. ایمان کہاں پر ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. اب ایمان کے مضبوط ہونے کے لیے دل کا صاف ہونا ضروری ہے.
اگر دل میں آپ نے اللہ کو، اس کے رسول کو بسانا ہے تو اپنے دل کو پاک کرنا ہے۔ اس دل کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ بار بار دل کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جس نے اپنے دل کو پاک کیا وہی کامیاب ہو گیا، اور جس کے دل کے اندر گندگی ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں ہمارے کپڑے پہ اگر گندگی لگ جائے تو فوراً اس کو دھوتے ہیں، جسم میں گندگی لگ جائے فوراً دھوتے ہیں، لیکن دل میں اگر گندگی آ جائے تو سب سے پہلے اس کو صاف کریں۔ دیکھیے گندا کپڑا ہوگا نا، یہ آپ کے ایمان کو نقصان نہیں دے گا، جسم اگر میلا کچیلا ہوگا آپ کے ایمان کو نقصان نہیں دے گا، لیکن اگر دل میلا اور کچیلا ہے تو ایمان پہ فرق پڑے گا۔ جب ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار سنو، انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ ٹکڑا صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سنو وہ دل، کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس جو بھی خیالات آتے ہیں، جو بھی وسوسہ آتا ہے، جو بھی پلاننگ ہوتی ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے۔ جب دل بگڑتا ہے تو پھر وہ اعمال بھی بگڑنا شروع ہوتا ہے، جب دل ٹھیک ہوتا ہے اعمال بھی ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر دل کی 3 قسم بیان کی ہے۔ قلب عاصم یعنی ایسا دل جو گناہ گار ہے، یعنی اس میں گناہ زیادہ ہے نیکی کم ہے۔ دوسرا ہے قلب سلیم، ایسا دل کہ جس کے اندر اگر گندگی آ بھی جائے تو فوراً اس کو دور کر کے انسان اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے۔ تیسرا دل قلب منیب، وہ دل کہ جس میں ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کا دل جو ہے نا قلب منیب بن جائے، جس میں 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو۔ تو فرمایا کہ اس دل کو صاف کرو گے تو ایمان داخل ہوگا، اور اگر دل گندا ہوگا تو ایمان کبھی بھی داخل نہیں ہوگا۔ اور اس دل کو صاف کرنے کے لیے یہ بات یاد رکھیں، مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کے ماں باپ اس کو کچھ نہ سکھائیں، اسی طرح ایک نابینا آدمی ہے، اس کا کوئی راستہ دکھانے والا کوئی نہ ہو، تو یہ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ بچے کو ماں باپ قدم قدم پہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا ایسے بولنا ہے، ایسے چلنا ہے، ایسے یہ کام کرنا ہے، ایسے یہ کام کرنا ہے۔ ایک نابینا ہے، وہ ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا جب تک کہ ہم اس کو ہاتھ پکڑ کے آگے لے جائیں۔ تو دنیا کے معاملات کے اندر آپ ایک قدم نہیں بڑھ سکتے جب تک کہ آپ کے ماں باپ نہ ہو، استاد نہ ہو۔ ایمان بغیر کسی رہنما کے کیسے ہو سکتا ہے؟ بغیر کسی رہنما کے ایمان کیسے آ سکتا ہے؟ جبھی اللہ نے ہر دور کے اندر، ہر امت کے اندر اپنے نبی کو مبعوث فرمایا۔ وہ نبی آئے اور لوگوں کو ایمان کا راستہ بتاتے تھے، ہدایت کا راستہ بتاتے تھے۔ تو اللہ نے اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ امت کو ایمان کا راستہ بتانا۔ اچھا، نبی کو چھوڑ کر اگر کوئی ایمان کی بات کرے گا تو ناکام و نام۔ کوئی اپنے راہبر کو، اپنے مرشد چھوڑ کر خود سے جانے کی کوشش کرے گا تو قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر ان کے دامن سے وابستہ ہوں گے تو آپ آگے چلے جائیں، ورنہ یہی پر ناکام۔ تو فرمایا کہ 2 چیزیں یاد رکھیں، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب۔ یہ ہمارے بچپن سے یہ سبق دیا گیا، کیا کہ دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا، یہ ہے ایمان۔ اب اس میں کوئی ایک چیز بھی نہیں ہوگی نا تو ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ منافقین کیا کرتے تھے؟ زبان سے مانتے تھے، دل سے نہیں مانتے تھے، تو ایمان مومن نہیں ہوئے، بلکہ کون ہو گئے؟ منافق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ لوگ منافق ہیں، لیکن حضور کے بعد کوئی بھی نہیں جانتا کہ کون منافق ہے اور کون منافق نہیں ہے، بلکہ اب تو جو بھی کلمہ پڑھے گا ہم اس کو مسلمان ہی کہیں گے، اگرچہ دل میں کچھ بھی ہو، لیکن فتویٰ ظاہر پہ لگے گا اور ہم کہیں گے یہ مومن ہے۔ دل کا حال اللہ جانتا ہے۔ ایک صحابہ کرام ایک مرتبہ جا رہے تھے، لشکر جا رہا تھا پورا، ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں پر سارے کافر تھے، تو انہوں نے تلواریں نکال لی۔ تو ایک شخص ایسا تھا جو پہاڑ سے نیچے آ رہا تھا، اس نے بلند آواز سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت اسامہ بن زید نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ ہم سے ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ آپ نے جیسی وہ قریب پہنچا، آپ نے اس کی گردن اٹھائی۔
جب آپ نے اس کی گردن اڑا دی، حضور علیہ السلام کے پاس یہ خبر آئی تو آپ نے پوچھا کہ تو نے اس کو کیوں قتل کیا؟ کہا یا رسول اللہ وہ ہم سے ڈر کے کلمہ پڑھتا تھا، دل سے کلمہ نہیں پڑھتا تھا۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے؟ تم نے اس کے دل کو چیر کے تو نہیں دیکھا نا، تو ظاہر پہ اس نے کلمہ پڑھا، اس کو مان لو کہ وہ مسلمان ہے، دل کا حال اللہ جانتا ہے۔ تو جو دل میں ہے زبان سے اس کا اقرار کرنا، جہاں پر یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائے وہ مومن ہو جاتا ہے۔ اچھا اگر کسی کے دل میں ہے لیکن زبان سے نہیں مانتا، زبان سے نہیں بولتا، تو بھی ہم اس کو مسلمان نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ ہم تو ظاہر کو دیکھیں گے نا کہ کلمہ پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، بہت اچھے کام کر رہا ہے، بہت نیکیاں کر رہا ہے، بہت فلاحی کام کر رہا ہے، لیکن کلمہ نہیں پڑھتا۔ ہم کہیں گے جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے، بھلے اس کے کام جیسے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن جدعان، عبداللہ بن جدعان، یا رسول اللہ اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھتا، تو کیا اس کی نیکی اس کو فائدہ دے گی؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں فائدہ دے گی، کیونکہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ آج ہمارے مسلمان لوگ کافروں سے بڑا متاثر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں فلاں کافر تو مسلمانوں سے بھی اچھا ہے، دیکھو اتنے لوگوں کو خیرات کر رہا ہے، اتنے لوگوں کو کھلا رہا ہے، اتنے لوگوں کو پال رہا ہے، لیکن اس کی ساری نیکی ایک طرف، اللہ کا انکار کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ گناہ اس کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ بلکہ اللہ کیا کرتا ہے، ایسے کافروں کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے، ان کی نیکیوں کا سارا بدلہ اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو جہاں آ رہا ہوتا ہے پھر وہ بانٹ رہا ہوتا ہے۔ تو دو چیزیں ہونی چاہیے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائے تو وہ کیا ہو جائے گا، مسلمان۔ اب اس ایمان کی اہمیت کو آپ اگر سمجھیں گے، مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، ایمان کی مثال کیا ہوگی، جسم کی، اور عمل کی مثال ہے زیور۔ اگر جسم ہی نہ ہو تو زیور کا فائدہ کیا ہو؟ بندہ مردہ ہے، اس کے اوپر زیورات ڈال دے، فائدہ کیا؟ تو ایمان اصل ہے، عمل اس کی جو ہے اس کا حسن ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے کہا کہ جیسے بیج ہے نا، بیج وہ زمین پر ڈالتے ہیں تو درخت ہے، پھل ہے، پتے ہیں، اگر بیج ہی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح روشنی، سواری اس وقت تک اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ اندھیرے میں نور نہ ہو۔ اگر روشنی نہیں ہے گاڑی جا کے ٹکر کھائے گی اور وہیں پر ختم ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ عمل سے زیادہ انسان کو کس کے اوپر اہمیت دینی چاہیے، اپنے ایمان کے اوپر، کہ ایمان صحیح ہے تو عمل قابل قبول ہے، اگر ایمان صحیح نہیں ہے تو عمل قابل قبول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان اپنا پورا زور لگا دیتا ہے کہ پہلے عمل خراب کرتا ہے، اس کے بعد ایمان کو برباد کرتا ہے، اور ایمان کو برباد کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ انسان جب مرنے لگتا ہے تو اتنی آزمائشوں میں گر جاتا ہے، اتنی آزمائشوں میں گر جاتا ہے کہ اس کو ایمان بچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس وقت سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فتنے میں مبتلا کر کے ایمان لے لے، اور ایمان چلا گیا تو ساری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ اور جنت میں دخول کا سب سے پہلا سبب ایمان ہے۔ اسی وجہ سے ہم ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب کرو، ایمان سلامت لے جانے کی توفیق عطا کرو، کہ یہ دنیا کے اندر ساری دولتوں میں سب سے بڑی دولت ہے ایمان کی دولت۔ اور شیطان کا پورا زور یہ ہوتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ کسی طرح انسان سے چھین لے۔ اچھا، حدیث شریف کا ایک مفہوم ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مسلمان جب صبح کرتا ہے تو اس کی دو حالت ہوتی ہے، اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ رحمان سے سودا کر لیتا ہے یا پھر وہ شیطان سے سودا کر لیتا ہے۔ یعنی صبح سے شام تک وہ اپنا دن ایسے گزارتا، سودا رحمان سے کر لیتا ہے یا اپنا سودا شیطان سے کر لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ صبح کی اس نے اللہ کے ذکر سے، اس نے پھر ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنا دن گزارا، اس کا مطلب یہ کہ اس نے رحمان کے ساتھ سودا کر لیا اور جنت کو خرید لیا۔ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ جس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، جھوٹ، غیبت، چغلی کے ساتھ اپنا پورا دن گزار دیا، تو اس نے شیطان کے ساتھ سودا کر کے جہنم کو خرید لیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کامیاب وہی ہے کہ جس نے اپنا سودا اللہ کے ساتھ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، سودے کا ذکر فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی یہ جو سودا ہے نا، یہ ہر کلمہ پڑھنے والے نے کر لیا۔ کیسے کیا؟ کہ پہلے یہ سمجھیں کہ سودا ہوتا کیا ہے۔ ہم کوئی چیز جو ہے اپنی دیتے ہیں، بدلے میں کچھ لیتے ہیں۔ اب اللہ سے جو ہم نے سودا کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو اپنی جان اور اپنا مال دے دیا، اور بدلے میں ہم نے اللہ سے جنت۔ اب دیکھیں یہ جو جان اور مال ہم نے اللہ کو سپرد کیا ہے، یہ دونوں چیزیں کس کی ہیں؟ یہ بھی اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیں کہ سودا جو ہو رہا ہے، جنت بھی اسی کا ہے، جان اور مال بھی اسی کا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا میری جان اور میرے مال کو ہی مجھے فروخت کر دو۔ تو ہم نے اللہ کو اپنی جان اور اپنے مال دینے کے بعد جنت کو خرید لیا۔ تو سودا کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جس چیز کو آپ نے بیچ دیا اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ آپ کی نہیں رہتی۔ لیکن اللہ نے کہا کہ پھر بھی یہ جان بھی میں تمہارے ہی حوالے کر دیتا ہوں، یہ مال بھی تمہارے ہی حوالے کر دیتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اب اس کو میری مرضی سے کرنا۔ تمہاری ہوگی، آنکھیں تمہاری ہیں، زبان تمہارا ہے، ہاتھ تمہارا ہے، ہاتھ پاؤں تمہارے ہیں، لیکن ان سب کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق۔ مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ استعمال کیسے کریں گے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق۔ لیکن افسوس کہ ایمان والے نے ایمان قبول کر لیا، ان چیزوں کو بیچ بھی دیا، پھر اللہ کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں، اور ان چیزوں کو کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ اپنی مرضی کے مطابق۔ یہ ہمارا ہے ہی نہیں جس کو ہم اپنی مرضی سے استعمال کریں، یہ تو جس کا ہے اسی کی مرضی کے مطابق ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ پھر فرمایا کہ اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ اس جان کو بھی قربان کرنا پڑے، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جان بھی قربان کرے۔ کبھی مال دینے کی باری آئے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مال کو بھی قربان کر دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے کیا کیا؟ جب ایمان لے کر آتے تھے تو اپنی جان کی قربانی بھی دے دی، مال کی قربانی بھی دے دی، کاروبار کی قربانی بھی دے دی، ہجرت کر کے گھر بار کی بھی قربانی دے دی، اپنی قربانی دے دی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے ایمان چکھ لیا۔ اب دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جس میں تین چیزیں ہوں: اللہ کے رب ہونے سے راضی ہو جائے، رسول اللہ کے نبی ہونے سے راضی ہو جائے، دین اسلام کے دین ہونے سے راضی ہو جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس شخص نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا۔ ایک حدیث میں آیا کہ جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو، اور لوگوں سے بھی اگر محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے، اور کفر سے نفرت کرے، تو اس نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا۔ اب دل ایک ہے، اس کے اندر اللہ کی بھی محبت ہو، کفر کی بھی محبت ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کی محبت ہے تو کفر کی محبت نہیں ہے، اور اگر کسی اور کی بھی محبت ہوگی تو اللہ کی وجہ سے ہوگی، اور اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مطابق کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، اور ہمارا دل صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے آباد ہو۔ دنیا میں اگر کسی اور کی بھی محبت ہو نا تو اللہ کی وجہ سے ہو۔ ایسا ایمان اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یا یقین جانیں جب تو عمل مضبوط ہو جاتا ہے، کمزور ہوتا ہے تو عمل بھی پھر کمزور ہونا شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو مضبوط فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ مرتے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم وما علینا الا البلاغ۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین یا ذو القوۃ المتین، اے مولا کریم ہم سب کا ہمیں قبول فرما۔ اے مالک و مولا قرآن کریم کے نور فرما۔ اے مالک و مولا اپنے حبیب صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین بالخصوص ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما۔ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے مولا انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے مالک و مولا جن کے والدین حیات ہیں انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھنا۔ یا الہ العالمین ہم سب کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت کرنا۔ یا الہ العالمین جو کچھ ہمارے حق میں بہتر ہو وہ ہمیں عطا فرما، جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو اسے ہم سے دور اور ہمیں اس سے دور فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، موت کے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد